بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کل بھی اور پرسوں بھی کچھ بچوں نے ایک سوال مجھ سے بار بار پوچھا کہ شیطان کا اصلی نام کیا ہے. الگ بات ہے کہ کبھی شیطان اپنے آپ کو شیطان نہیں کہتا. اصل نام کیا ہے؟ تو اصل نام بچوں نے یاد کر لیا ہے. کیا نام بتائیں؟ عزازیل. تو عزازیل تو عبرانی زبان کا لفظ ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے اعتبار سے اس کا عربی نام حارث ہے. عربی لغت کے لحاظ سے شیطان کا نام حارث ہے. اب میں اپنے آپ کو روک بھی رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا شجرہ پڑھنا شروع کر دوں. ابا کا نام کیا ہے، اس کی اماں کا نام، اس کی بیوی کا نام کیا ہے، اس کے بچوں کے نام کیا ہے، سب ملے گا. شیطان کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، رہتا کہاں پر ہے. علماء نے اس پہ کتابیں لکھی. خیر، بات سے بات آگے بڑھ رہی ہے. تو اگر تلاش کیجئے کسی ایسے انسان کو جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علامت پروف نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تو اب اس کچھ کو نہیں جانتے کافر ہے یا مسلمان، حکم کیا ہوگا؟ بہت آسان کر دیا شریعت مقدسہ نے، ورنہ زندگی عذاب ہو جاتی. اس کا حکم طہارت ہے. اس کے بارے میں علم نہ ہو اور علامت مسلمان اس سے ظاہر بھی نہ ہو رہی ہو. جب علامت ظاہر ہو جائے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی. بات تو وہیں تک ہے نا کہ علامت نہیں ہے. جب علامت نہیں ہے تو کیا کہیں اسے؟ اس سے ہاتھ لگا، اس سے ہاتھ ملا لیا، سیٹ پہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے، ویٹنگ ایریا میں، لاؤنج میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی آگے بیٹھ گیا، اس سے ہاتھ ملا لیا. آپ نہیں جانتے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے. کوئی علامت، کبھی نام پوچھ لیں، شاید نام سے بات واضح ہو جائے. کبھی کبھی نام کا پوچھ لینا بھی بہت سے مسئلوں کو آسان کر دیتا ہے. مگر ہر ایک اپنا نام بتاتا کہاں ہے. وہ نام پوچھا تھا معصوم نے ملحد سے، زندیق سے، مادہ پرست، خدا کے وجود کے منکر سے. تو نام بتائے بغیر اٹھ کے چلا گیا. باہر جا کے تو بڑے زیادہ وہ کرتا تھا کہ میں ابھی جاتا ہوں، یہ کیا ان کے امام ہیں اور کیا ان کا نام ہے، میں ابھی ان سے مناظرہ کرتا ہوں. جب نام پوچھا مولانا نے تو نام کا جواب دیا بغیر اٹھ کے چلا گیا. لوگوں نے پوچھا مناظرہ جیتے یا ہار گئے؟ کہتا مناظرہ ہوا ہی نہیں. حالانکہ مناظرہ تو ہو گیا تھا. کیا مطلب؟ انہوں نے نام پوچھ لیا. کہ میں نام اگر بتاتا، کیا بتاتا؟ نام تو عبداللہ. جی مسلمان ہیں. رسول کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. جو اللہ کو ہی نہ مانتا ہو وہ عبداللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر چھوٹا سا سبق صادق آل محمد کے در کے غلاموں سے سمجھ میں آ جاتا تو میں پیغمبر کے والد کا اسلام سمجھ میں آ جاتا. میں اپنے عنوان سے بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. سیرت کے بیان میں ان دو شخصیات کا حوالہ آنا لازم ہے. اگر اس کو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کہیں یا غیر مسلمان کہیں تو کیا کہیں گے؟ نام مسلمان کا دیجئے کہ نہ دیجئے، مگر نجاست کا حکم اس پر نہیں ہوگا. بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہمارا مراجع الاسلام نے. لیکن دو باتیں یاد رکھیں، صرف اس پر یہی حکم رہے گا کہ نجاست کا حکم اس پر آپ نہیں لگائیں گے. لیکن اگر یہ رشتہ مانگ لے کسی مسلمان عورت کا، رشتہ نہیں ہوگا. جب تک اسلام ثابت نہیں ہوگا کسی مسلمان عورت کو نکاح میں دیا نہیں جائے گا. اب تو پہچانے آج کا مسلمان کہ جو مسلمان نہ ہو اس کے نکاح میں مسلمان عورت کو دیا نہیں جاتا. تو کیسے فاطمہ بنت اسد رہیں اس نکاح میں کہ جس کا اسلام تمہیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر انتقال کر جائے تو اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے. نجاست نہیں ہے یہ الگ مسئلہ، طہارت کا حکم لگا دیں یہ الگ مسئلہ. لیکن نہ تو رشتہ ہوگا نہ جنازہ قبرستان مسلمان میں دفن ہوگا. جنت المعلی کس کا قبرستان ہے؟ پھروں کا یا مسلمانوں کا؟ اگر مسلمانوں کا قبرستان ہے تو وہ دفن اللہ کے حبیب نے اپنے چچا کو کر کے بتایا ہے کہ تا قیام قیامت تک جب تک لوگ مسئلہ سمجھتے رہیں گے خود تدفین بتائے گی کہ ابو طالب کا ایمان کیا تھا. اب یہ مسئلہ بھی بیان ہو گیا آپ کی خدمت میں کافر کے حوالے سے، اور لفظ کافر تک آپ کو لا کر روکا میں نے. آیت نمبر 1 کہ خدا نے پہلے کافر کا عنوان بیان کیا جنہوں نے کفر اختیار کر کے خدا کے راستے سے لوگوں کو ہٹایا. اور ان میں 3 نام لیے گئے. بعض مفسرین نے 3 نام خاص طور سے دیے. ایک ابو جہل کا نام لیا ہے، وہ تو نام ہی کافی ہے. میں ترجمہ کروں کہ نہ کروں، جہل کہوں تو شاید اس کی معرفت کا حق ادا نہ ہو جب تک ابو اوپر نہ لگے. ابو جہل نے 10 اونٹ نہر کروائے. بہت غور کیجئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص صفوان اس کا نام ہے. فواد پے واو الف نون صفوان.
10 اونٹ اس نے بھی نہر کروائے تھے. اور تیسرا ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے سہل ابن عمرو، اس نے بھی 10 اونٹ نہر کروائے تھے. کب کروائے تھے؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جو لشکر تیار ہوا تھا اس میں سبیل لگائی تھی. سبیل نہ کہوں ذلیل کہوں، سبیل شریفوں کے لیے ہے مگر پاکستان کے نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو ان کے یہ سارے محنتیں اکارت چلی گئیں. الذین کفروا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مقام پر کفر اختیار کرنے والے، خدا کے راستے سے لوگوں کو روکنے والے، خدا نے ان کے نتیجے اعمال کو بیان کیا. اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال حق کر لیے، وہ اونٹ بیکار چلے گئے. کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر پیغمبر کی وفات کے بعد مرتد ہوا تو خدا نے اس کے وہ اعمال جو پیغمبر کے ساتھ کیے تھے اس نے وہ حق کر لیے. تو پہلا مسئلہ واضح ہو گیا. آیت نمبر 2 میں پھر پروردگار نے صاحبان ایمان کو بیان کیا. ایمان اجمال، عمل صالح، ایمان تفصیل. ایمان تفصیل کا مطلب کہ آمنو بما نزل علی محمد، ایمان لے کر آؤ. یا ایمان لے کر آئے وہ صیغہ ماضی، وہ ایمان لے کر آئے کس پر؟ جو محمد پہ نازل کیا گیا، جو پیغمبر پہ نازل کیا گیا سب پر ایمان لے کر آئے. گھر میں نازل ہوا تب بھی ایمان لائے، میدان میں نازل ہوا تب بھی ایمان لائے، اکیلے میں آیا تب بھی ایمان لائے، سب کے سامنے آیا تب بھی ایمان لائے، جیب سے پیسے گئے تب بھی ایمان لائے. جیب میں پیسے آئے پھر تو ایمان لائے. کسی کو پیسے بھی ملے ایمان بھی ملے تو ہم خرما ہم ثواب. کیا خیال ہے؟ مشکل کس کے لیے؟ پیسے جیب سے جائیں اور ایمان. تو یہ ساری باتیں ایمان تفصیل میں آ گئی. خدا نے پھر سمجھایا کہ ان کا خدا کے نزدیک انعام کیا ہے. انعام ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے خطاؤں کو پوشیدہ کر دیا، ان کے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو مٹا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلح بالہم، ان کے حال کی، ان کے کام کی، ان کے معاملات کی اصلاح کر دی. بال کسے کہتے ہیں؟ بال کے ترجمے الگ الگ کیے گئے، لیکن امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات راغب میں بال کا ترجمہ کیا. بال کہتے ہیں اہم ترین حالت کو. تو خدا نے مومنوں کی اہم ترین حالت کی اصلاح کر دی. اب پتہ کیسے چلے کون کافر رہا کون مومن رہا؟ عقیدہ تو نہیں بتاتا کسی کا جب تک عمل سامنے نہ ہو. آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے مجھے کیا خبر جب تک عمل سامنے نہ ہو. ہاں، عمل سامنے کب ہوگا؟ جب آپ کو دعوت عمل دی جائے گی. جب تک دعوت عمل نہ ہو تو عمل سامنے نہیں آتا، اور جب عمل سامنے نہ ہو تو فیصلہ کیسے ہو؟ تو آیت نمبر 3 نے فیصلہ کیا. اب آئیے میں آپ کو پورا مقدمہ بنا کے 3 میں لے آیا. ذالک بأن الذین کفروا، اس بنیاد پر، یہ اس لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی باطل کی. حضور آپ سے سوال نمبر 1، باطل کسے کہتے ہیں؟ باطل کسے کہتے ہیں؟ فضولیات کو، بے مقصد کو، اور بہت پرانی اردو اٹکل پچو کو. باطل کسے کہتے ہیں؟ جس کا مقصد نہ ہو، اس کا فائدہ نہ ہو، جو گمراہی کی بنیاد پر ہو، اسے باطل کہتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جسے باطل سمجھ میں نہ آئے وہ یہ سمجھ لے جو حق کے مقابل آئے اسے باطل کہتے ہیں. اب چاہے عمل ہو یا عامل ہو، حضرت محترمہ ہو، جو حق کے مقابل آئے اس سے باطل کہتے ہیں. اور اب جو باطل کے پیچھے چلے اسے کافر کہتے ہیں. اب یہ مت دیکھنا پیچھے چلنے والے کی ریش کتنی دراز ہے، دیکھنا آگے چلنے والے کی زلفیں کتنی دراز ہیں. نہ اس کی زلف دیکھو نہ اس کی ریچ دیکھو، دیکھو کہ پیروی کس کی کر رہا ہے. آج کے دور میں تو بہرحال بہت ساری باتیں سمجھنا شاید آسان بھی ہیں مشکل کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ دور بڑا عجیب تھا جہاں جنگ صفین ہے، اور جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، اتفاق سے تینوں جنگیں ایسی ہیں کہ ان تینوں جنگوں میں باطل اور حق کا فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کہ نماز وہاں بھی ہو رہی تھی، نماز یہاں بھی ہو رہی تھی، تلاوت قرآن وہاں بھی ہو رہا تھا، تلاوت قرآن یہاں بھی ہو رہا تھا، وہاں بھی اذان و اقامت تھی، یہاں بھی اذان و اقامت تھی، وہاں بھی سجدوں کے نشان تھے، یہاں بھی سجدوں کے نشان تھے. کس کو حق کہیں اور کس کو باطل کہیں، یہ بیچ میں کھڑے ہونے والے فیصلہ کیا کریں گے؟ جب دیکھا صف اول کے نمازی اس طرف کھڑے ہیں اور صف اول کا امام اس طرف کھڑا ہے،
اب یاد رکھیں سارے نمازی مل کر بھی آ جائیں تو امام کے برابر تو نہیں ہو سکتے. حیرت ان پر ہے جو نمازیوں کو دیکھ کر امام کو سمجھ نہ پائے. ان میں سے ایک شخص نے ہمت کی, آیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اور آ کر سوال مولا سے کر لیا کہ میں کیسے پہچانوں یا علی کہ حق کہاں پر ہے. یہاں نمازی ریشے دراز سجدے کے نشان, ایک طرف آپ کھڑے ہوئے, وصی رسول, زوج بطول, حسنین کے والد, مومنوں کے امیر, متقین کے امام, جنت جہنم کے بانٹنے والے, جاؤں تو کہاں جاؤں. امام نے اس کے مرض کا مشاہدہ فرمایا کہ یہ شخصیات کے ذریعے سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں شخصیات سے فیصلہ مت کرو. بہت غور کیجئے گا, اتنا نازک جواب ہے یہ کہ اگر امام کے علاوہ کوئی اور اس کا جواب دیتا تو شاید ایسا کبھی نہ دے پاتا. فرمایا پہلے خود حق پہچان, حق کسے کہتے ہیں, باطل کسے کہتے ہیں. جب حق اور باطل کو پہچان لے تو پھر جو باطل کی پیروی کرے چاہے کوئی بھی ہو, پھر جو حق کے ساتھ چلے چاہے کوئی بھی ہو. میں نے اشارے اس لیے مکمل کی کہ شاید کہنے میں مجھے لفظ کا انتخاب کرنا مشکل ہو جائے, اور الاشارۃ تکتفی للعاقل, اور میں آپ کو صاحب عقل خیال کر رہا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے. امام علیہ السلام نے معیار دیا کہ پہلے حق پہچانو, باطل پہچانو, پھر جو حق کے ساتھ چلے اس کو صاحب حق کہو, پھر جو باطل کے ساتھ چلے. اللہ اکبر. تو آیت بھی بتا رہی ہے ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل. تو پتہ چلا خالی کافر ہونا انسان کی پہچان نہیں بنے گی جب تک کہ باطل کی پیروی نہ کرے. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ. کیا کمال ہے, آیت کے الفاظ اتنے سجے ہوئے ہیں. باطل کہا تو کسی کی طرف نسبت نہیں دی, جب حق کہا تو رب کے نام کے ساتھ کہا. باطل کا نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی, اس کا حسب نسب نہ ہو اسے باطل کہیے, جس کا نسب پاکیزہ ہو اسے حق کہیے. اتبعوا الحق من ربهم. آیت نمبر 3 اگر یہاں تک پہنچیے تو آیت نمبر 2 میں پھر وہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. لفظ حق پھر استعمال ہوا تھا سمجھانے کے لیے. یہاں بھی کہا گیا کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے حق کی پیروی کر رہے ہیں. تو مومن کا فیصلہ اور کافر کا فیصلہ اتباع کرے گی, اور اتباع ہے سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کے رسول کی سیرت و سنت کے بیان کے لیے آپ کی خدمت میں روزانہ تاریخ بیان کی جا رہی, پیغمبر کی آمد, پیغمبر کے نام کے رکھے جانے کے مسائل. اور آج دل چاہتا ہے کہ پیغمبر کے نام رکھے جانے کے مسائل میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ اور شیئر کی جائیں. ان میں سے یہ بات لازم ہے کہ اللہ کے رسول کے نام کا انتخاب خود پروردگار عالم نے کیا, تو محمد کا ترجمہ کیا ہے. اور اسی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کو قرآن مجید میں 4 مقامات پر, ان میں سے آج پہلا مقام سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 144, اور اس آیت کو خاص طور سے تلاوت کر رہا ہوں. وما محمد الا رسول. یہ پورے قرآن کے 114 سوروں میں 6636 آیات میں یہ وہ پہلی آیت ترتیب مصحف عثمانی میں ہے کہ جہاں پیغمبر کا نام بالکل واضح طور پر لیا گیا. وما محمد الا رسول. محمد نہیں ہے کچھ اور مگر ہیں تو رسول ہیں. یہ کون سے مرحلے کی آیت ہے کہ جہاں پیغمبر نے اپنے حبیب کا تعارف کرایا. غور کیجئے گا, اس آیت کو یاد رکھیں, بہت کام کی آیت. ویسے ساری آیتیں کام کی ہیں, لیکن میں روز آپ کو ایک آیت دے رہا ہوں. پرسوں دی آیت الکرسی, اب کرسی ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے. اور کل دی میں نے آپ کو آیت ملک, اب ملک ملے نہ ملے. لیکن آج آپ کو دے رہا ہوں آیت ابطال سحر, وہ آیت جو سحر کو باطل کر دیتی ہے. سحر تو سمجھتے ہیں جادو, ٹونا, تعویذ, گنڈے, پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیاں, پھونکنے والے, اور ایک خاص طبقہ ہے پاکستان میں. ساری دیواریں کالی دکھائی دیتی ہیں. محبوب آپ کے قدموں میں اور آپ ہمارے قدموں میں. جب تک آپ ہمارے قدموں میں نہیں آئیں گے آپ کا کام کیسے ہوگا؟ اور کتنے سارے دیوانے ہیں, دیواروں پہ نمبر پڑھتے اور چلے جاتے. ابطال سحر, میں بار بار کہا کرتا ہوں, یہ جادو, یہ تعویذ, یہ گنڈے, یہ سب سے زیادہ آسان راستہ ہے کسی بے وقوف سے روزی کمانے کا.
ذرا سا آپ کی کمزوری معلوم ہو جائے، آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ آپ پر تو فلاں نے جادو کرا دیا ہے، فلاں نے جادو کرا دیا ہے، کیا مطلب؟ کہ آپ کے خاندان میں ایک چھوٹے قد کی ہے، کوئی تو چھوٹے قد کی ہوگی نا۔ یاد رکھیے یہ الفاظ مجھ سے سنے تو مجلس کے طور پر، ورنہ یہ بات حقیقت ہے۔ کوئی نہ کوئی تو آپ کو ٹرانس میں لے گا نا، کوئی تو اشارہ کرے گا لمبے قد کا ہے، آپ کے عزیزوں میں ہے۔ اب آپ فہلانے بیٹھے، منع کیسے کریں گے؟ اس کو باطل کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ثابت کرنا الگ موضوع ہے، شاید پھر کبھی موقع ملے گا تو پھر فرشتوں کا تذکرہ کریں گے، ہاروت اور ماروت کا۔ آج کل لوگ بڑے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور کچھ ایسے کمزور عقیدے والے جو کہتے ہیں پیغمبر پہ جادو ہو گیا تھا، جن کے نبی پہ جادو ہو جائے ان سے ما السلام، یا تو محمد کا نام لو تو جادو باطل ہو جاتا ہے۔ وما محمد الا رسول، یہ آیت اگر مکمل پڑھی جائے، آیت نمبر 144 سورہ آل عمران، تو سورہ تو آپ کا پسندیدہ ہے آل عمران، آیت بھی بہت حسین ہے، خلاصہ 9 ہو جاتا ہے 144۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بس اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انتقال کر جائیں، ماتا انتقال کر جائیں، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پرانے دین پہ واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور اگر پلٹ جاؤ، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کوئی تو تھا، کوئی تو تھے، صیغہ تنہا نہیں ہے، اس کام میں کوئی اکیلا نہیں ہے، کچھ ہم خیال ہیں جو ہمیشہ سے زوال ہیں۔ چھوڑ کے پیغمبر کو چلے کہ اعلان ہو گیا قد قتل محمد، تو کسی نے راستے میں پوچھ لیا نام لے کر کہ کہاں جا رہے ہیں فرزند مخصوص، کہنے لگے پیغمبر تو شہید ہو گئے، تو اس نے جواب دیا خدا تو زندہ ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو پلٹ جائے اپنے پرانے دین پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، بہت غور کیجئے گا قبلہ، میں کیا جملہ استعمال کروں، اگر میں اپنے لیے کہوں کہ مجھے پلٹ کے پاکستان جانا ہے تو مجھے اطمینان ہے کہ یہاں پر جب تک ہوں تو ہوں، اس کے بعد مجھے پلٹ کے واپس اپنے وطن جانا ہے۔ اس کا وطن یہی ہو، وہ کہاں پلٹے گا؟ پلٹتا وہ ہے جس کے 2 وطن ہوں، پلٹتا وہ ہے جس کے 2 وطن ہوں، جسم کے پلٹنے کی بات کر رہا ہوں، اور پلٹتا وہ جس کے 2 عقیدے ہوں۔ کہیں سے ادھر آیا تھا تو یہاں نہ رہا تو وہیں واپس جائے گا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اگر شیطان فرشتوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو اسے فرشتہ کیسے کہیں؟ بچے پوچھ رہے ہیں نام کیا ہے، بات واضح ہوئی۔ جو پلٹتا کون ہے؟ جس کا پیچھے پلٹنے کا کوئی حوالہ موجود ہو، جس کا کوئی پیچھے مذہب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن مجید نے، فرقان حمید نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے پرانے دین پہ پلٹ جائے تو کیا سمجھتا ہے وہ؟ کیا وہ اس دین کو، خدا کے پیغام کو نقصان پہنچائے گا؟ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچاتا خدا کو کسی بھی شے کے اندر۔ نہ سجدہ گزار کم کرتا ہے، نہ اطاعت گزار کم کرتا ہے، کم کرتا ہے تو صرف دھوکے باز کم کرتا ہے۔ جب تک یہاں تھا سجدہ گزاروں میں دھوکہ دے رہا تھا، اب اگر پلٹ جائے گا تو ایک دھوکے باز ہی تو کم ہوگا، کیا نقصان پہنچائے گا اللہ کو؟ آیت مکمل کرتے ہوئے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ جو رکے وہ شاکر بنے، جو نکل گئے وہ کافر بنے۔ اب تو پہچان لیا اس آیت کو بتوجہ حضور قلب کے ساتھ، اس کے معنی کو، اس کے معنی مفاہیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان تلاوت کرے تو سحر کا توڑ یہ ہے، جادو کے زور کا توڑ یہ ہے۔ اور اگر کوئی جماعت آپ کے خلاف یہ کر رہی ہو اور آپ کو اطلاع مل جائے تو آپ یہ تلاوت کریں، تلاوت یہاں ہوگی، قیامت وہاں ہوگی۔ کیا کمال ہے! پورے قرآن کی آیتوں میں ایک خاص آیت ہے
تو جادو کے توڑ کے لیے میں بہت تلاش کرتا رہا، کتنی بار پڑھوں؟ لوگ تو پوچھتے ہیں نا کتنی بار پڑھوں اور کس وقت پڑھوں اور کتنے دن تک پڑھوں، جب تک یہ والا مطمئن نہ ہو جائے پڑھتے رہیے۔ کون سی لمبی آیت ہے، کتنی بار، جتنی بار چاہیں پڑھیں۔ کسی عالم نے اپنی کسی کتاب میں میری معلومات کے اعتبار سے اس کی تعداد بیان نہیں، اچھا ہی ہوا نا، اگر تعداد بیان کرتے تو ہم گنتی میں لگ جاتے، کہاں ترجمہ کہاں مفہوم، ہم گننے بیٹھ جاتے، ایک دفعہ ہو گئی، 2 دفعہ ہو گئی، 3 دفعہ ہو گئی۔ نہیں، پڑھو، ایک دفعہ ہی پڑھو، ایسے پڑھو کہ جادو خود بخود آپ کی آیت سن کر ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک آیت سے جادو کا توڑ ہو سکتا ہے، جس میں پورا قرآن نازل ہوا ہو، اس پر جادو کا اثر کیسے ہوگا؟